بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ۔ اور جب معتدہ سے شبہے میں وطی کر لی گئی تو اس پر ایک دوسری عدت ہوگی اور دونوں عدتیں تداخل کر جائیں گی، لہٰذا جو حیض عورت دیکھے گی وہ دونوں کی طرف سے شمار کیا جائے گا، اور جب پہلی عدت پوری گزر گئی اور دوسری پوری نہیں ہوئی تو دوسری عدت کو پوری کرنا اس پر واجب ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی عورت پر طلاق پڑتی ہے تو اس پر عدت واجب ہوتی ہے، یا شبہتاً کسی عورت سے اگر وطی کر لی جاتی ہے تو بھی عدت گزارنا پڑتا ہے، چونکہ عدت کا مقصد ہے برات رحم، وہ نکاح کی صورت میں بھی رحم مشتبہ ہو جاتا ہے اور وطی کی صورت میں بھی۔ یہاں پر مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ہے جو عدت گزار رہی تھی، مثلا اس کے شوہر نے کسی بات پر اس کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد وہ عدت طلاق گزار رہی تھی اور عدت گزارنے کے دوران کسی مرد نے اس سے شبہتاً وطی کر لیا، خود شوہر نے یا اور کسی مرد نے شبہتاً وطی کر لیا، تو شبہتاً وطی کرنے کے بعد اس پر ایک عدت اور بڑھ جائے گی، چونکہ پہلے وہ عدت طلاق گزار رہی تھی اور اب وطی ایک مستقل پائی گئی، تو ایک مستقل وطی کی وجہ سے ایک نئی عدت اس پر واجب ہو جائے گی۔ البتہ دونوں عدتیں الگ الگ نہیں ہوگی بلکہ دونوں ایک ساتھ شمار کی جائے گی، ایک ساتھ گزرے گی، دونوں ایک دوسرے میں تداخل کر جائے گی۔ تداخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عدت کے لیے الگ الگ مدت نہیں گزارنی پڑے گی، دونوں ایک ساتھ گزرے گی۔ مثال کے طور پر ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد وہ عورت گزارنا شروع کی، چنانچہ ابھی ایک حیض گزرا تھا کہ ایک حیض گزرنے کے بعد کسی مرد نے اس سے شبہتاً وطی کر لی، تو کہتے ہیں کہ اس پر ایک مستقل عدت ہوگی، اور عدت طلاق جو پہلے وہ گزار رہی تھی 3 حیض گزر جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک حیض کے بعد وطی پائی گئی ہے، لہٰذا عدت اولیٰ کا ایک حصہ، ایک حیض گزر گیا، اب آگے جو بھی حیض اس کا گزرے گا وہ حیض دونوں کی طرف سے شمار ہوگا، چنانچہ آگے اگر 2 حیض مزید گزارتی ہے تو 2 حیض گزارنے کے بعد اس کی پہلی عدت طلاق تو پوری ہو جائے گی، لیکن دوسری عدت وطی واجب ہوئی ہے، اس کا ابھی 2 ہی حیض گزرا ہے، ایک حیض باقی ہے، لہٰذا 2 حیض جب مزید گزرے گا تو اس 2 حیض مزید کے گزرنے کی وجہ سے پہلی عدت تو اس کی پوری ہو گئی، لیکن وطی بالشبہ کی وجہ سے جو بعد میں عدت واجب ہوئی ہے اس عدت کا کچھ حصہ باقی ہے، لہٰذا دوسری عدت پھر گزارے گی۔ اسی طرح اگر مرد نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد عدت ابھی گزارنا شروع ہی کی ہے، چونکہ طلاق دی ہے طہر کی حالت میں، سنت طریقہ یہی ہے، ابھی حیض اس کا آیا نہیں تھا، عدت اس کی شروع نہیں ہوئی تھی کہ کسی مرد نے اس سے شبہتاً وطی کر لی، تو اب دونوں عدت ایک ساتھ ہو جائے گی، دونوں عدت آگے پیچھے بالکل بھی نہیں ہوگی، چونکہ پہلی صورت میں پہلی عدت کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وطی بالشبہ پائی گئی ہے تو عدت تھوڑی سی دراز ہو جائے گی، لیکن یہاں پر دونوں ایک ساتھ ہے تو دونوں ایک ساتھ گزرے گی، چنانچہ جب 3 حیض گزرے گا تو 3 حیض گزرنے کے بعد اس کی پہلی عدت طلاق بھی اور دوسری عدت وطی، دونوں عدتیں ایک ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ تو دونوں کے تداخل کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ مستقل مدت گزارنا نہیں ہوگا بلکہ دونوں عدت کی مدتیں ایک دوسرے میں تداخل کر جائے گی اور ایک ساتھ گزرے گی، چنانچہ آگے پیچھے جو تھوڑا سا بہت چھوٹ چھاٹ جائے گا تو اس کو پورا کر لے گی وہ۔ اور جب معتدہ سے شبہتاً وطی کر لی گئی تو اس پر ایک دوسری عدت واجب ہوگی اور دونوں عدتیں تداخل کر جائے گی، لہٰذا جو حیض عورت دیکھے گی وہ دونوں کی طرف سے شمار ہوگا، چنانچہ اگر ایک حیض کے بعد اگر وطی بالشبہ پائی گئی ہے تو آگے 1-2 حیض جو عورت دیکھے گی وہی حیض عدت اولیٰ کی طرف سے بھی ہوگا اور وہی عدت ثانیہ کی طرف سے ہوگا، یعنی عدت طلاق کی طرف سے بھی اور عدت وطی بالشبہ کی طرف سے بھی، چنانچہ آگے جو 2 حیض ہے وہ 2 حیض گزرنے کے بعد اس کی پہلی عدت پوری، تو پہلی عدت تو ختم ہو گئی، لیکن چونکہ وطی بالشبہ ایک حیض کے بعد پائی گئی ہے، اب وطی بالشبہ کے بعد ابھی 2 ہی حیض گزرے ہیں، لہٰذا ایک حیض مزید گزارے گی، تب جا کر کے دوسری عدت اس کی پوری ہوگی۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں، دیکھیے
وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ، اور جب پہلی عدت گزر گئی، وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ، اور دوسری کامل نہیں ہوئی، دوسری عدت پوری نہیں ہوئی، چونکہ وطی بالشبہ جس کی وجہ سے دوسری عدت پائی گئی ہے، واجب ہے اس پر، وہ وطی پائی ہی گئی ہے ایک حیض کے بعد، تو اس وطی کے بعد ابھی 2 ہی حیض گزرے ہیں، اور حیض یہ عدت پورے 3 حیض، عدت جو پوری ہوتی ہے وہ 3 حیض کے گزارنے کے بعد ابھی 2 ہی حیض گزرا ہے، اس لیے دوسری کامل نہیں ہوئی، دوسری پوری نہیں ہوئی ہے، فعلیہ عدت اتمام العدت الثانیہ، تو اس پر دوسری عدت کو پوری کرنا واجب ہوگا۔ چنانچہ مزید ایک حیض گزارے گی، اس حیض کے گزر جانے کے بعد اب وہ عورت حلال ہو جائے گی، اب وہ سابق شوہر سے تو پہلے بھی کر سکتی تھی، کسی نئے مرد سے اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو اب اس ایک حیض کے گزرنے کے بعد کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی ہے۔ وَإِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فقد انقضت عدتها، اور عدت کی ابتدا طلاق میں طلاق کے بعد ہوتی ہے، وفات میں وفات کے بعد، پھر اگر طلاق یا وفات کو نہ جانی، طلاق یا وفات کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ عدت کی مدت گزر گئی تو اس کی عدت گزر گئی۔ شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے فوراً بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ فوراً بعد کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد، چونکہ طلاق دیا ہے طہر کے اندر، لہذا طہر کے بعد اس کا جو حیض آئے گا وہاں سے عدت اس کی شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ حائضہ نہیں ہے، عائشہ ہے یا صغیرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں عدت کے فوراً بعد اس کی طلاق کے فوراً بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی، چونکہ یہاں پر اگر حیض سے گزارے گی تو وہاں پر مجبوری ہے کہ جب تک حیض نہیں آئے گا جب تک اس کی عدت شروع نہیں ہوگی، لیکن جب اس کی وہ حائضہ نہیں ہے، اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، تو مہینہ ہی حیض کے قائم مقام ہے، لہٰذا جیسے اس پر طلاق پڑے گی اگلے دن ہو کر کے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو طلاق میں عدت کی ابتدا طلاق کے بعد سے ہوگی، چونکہ عدت کا سبب ہی طلاق ہے، سبب پایا گیا تو اس کا اثر تو ظاہر ہوگا ہی۔ اسی طریقے سے وفات، شوہر کی اگر وفات ہو گئی ہے تو وفات کے فوراً بعد، چونکہ وہاں پر حیض کا مسئلہ تو ہے نہیں، وہاں پر اگر حمل ہے تو وضع حمل، اور اگر حمل نہیں ہے تو حائضہ ہو، عائشہ ہو یا صغیرہ ہو، بہر صورت عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے، اس لیے آج اگر شوہر کا انتقال ہوا تو کل سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی، چونکہ عدت کا سبب ہی وفات، سبب پایا گیا تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی شوہر نے، اور اس کو طلاق یا وفات کا علم نہیں ہوا، شوہر تھا کسی اور ملک میں کہیں اور تھا، اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں چلا گھر والوں کو، بیوی کو پتہ نہیں چل سکا کہ میرے میاں انتقال کر گیا، یا شوہر وہاں تھا اور کسی بات پر اس نے طلاق دے دی اور عورت کو اطلاع نہ کی، اتنی مدت کے بعد وہ خط بھیج رہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، جس میں اس کی عدت کب کی کب گزر گئی، مثلا خط کے پہنچتے پہنچتے 6 مہینے گزر گئے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر حیض 1 مہینے میں ایک بار آ ہی جاتا ہے، تو 3 مہینے میں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، عدت کے گزرنے کے بعد اس کو علم ہوا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کی عدت گزر گئی۔ طلاق عدت کے گزرنے کے لیے طلاق یا وفات عدت کا جو سبب ہے اس کا جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عدت نام ہے اصل میں چند ایام کے گزرنے کا، وہ چند ایام جو زیب و زینت سے خالی ہو، دوسرے مرد سے نکاح سے خالی ہو۔ وفات یا طلاق کے بعد جو مخصوص ایام گزارنا ہے، اور ان مخصوص ایام میں عورت کا دوسرے شوہر سے شادی کرنے سے، زیب و زینت وغیرہ سے احتراز کرنا ہے، ظاہر ہے کہ یہ طلاق کا علم ہوگا تبھی یہ ایام گزر جائیں گے، نہ ہوگا تبھی گزر جائیں گے، وفات کا علم ہوگا تبھی گزر جائیں گے، وفات کا علم نہیں ہوگا تب بھی گزر جائیں گے، چونکہ ان ایام کا گزرنا طلاق یا وفات کے علم پر موقوف نہیں ہے، اس لیے اگر نہ بھی جانتی ہو تو بھی اس کی عدت گزر جائے گی۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ، پھر اگر طلاق یا وفات کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ عدت کی مدت گزر گئی، فقد انقضت عدتها، تو اس کی عدت گزر گئی۔ وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيبَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا أَوْ عَزْمِ الْوَاطِي عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا، اور نکاح فاسد میں عدت دونوں کے درمیان جدائی کے بعد ہے، یا واطی کے ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد۔ نکاح فاسد جس نکاح کے اندر کسی قسم کا فساد آ گیا ہو، مثلا بغیر گواہوں کے اس نے نکاح کر لیا ہو تو نکاح فاسد ہے۔ نکاح فاسد کے اندر عدت کی ابتدا کب سے ہوگی؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یا تو قاضی تفریق کرے گا میاں بیوی کو،
اس نکاح فاسد کے زوجین جو ہیں شوہر اور بیوی، ان دونوں کے درمیان قاضی تفریق کرے گا، یا اگر خوف خدا ہو جائے تو دونوں آپس میں خود ہی کہہ دے کہ بھائی نکاح شرعاً درست نہیں ہے اور ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں آج سے الگ الگ رہیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، تو یا تو قاضی تفریق کر دے یا پھر دونوں آپس میں طے کر لے، اور وطی کرنے والا یہ طے کر لے کہ اب ہم اس سے وطی نہیں کریں گے۔ تو جب یہ طے کر لے گا، پختہ ارادہ کر لے گا اور عملاً چھوڑ بھی دے گا، تو اس کے بعد سے اس کی عدت ہو جائے گی، عدت شروع ہو جائے گی، چنانچہ آگے 3 حیض گزارے گی، اس کی عدت ختم۔ یا قاضی نے تفریق کی ہے، آج تفریق کی ہے، تو کل سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور کل سے لے کر 3 حیض گزرے گا، 3 حیض کی گزرنے کے بعد اس کی عدت گزر جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے واتی کے ترک وطی کا پختہ ارادہ کرنے سے پہلے یا قاضی کی تفریق سے پہلے عدت شمار کرنے کا یا عدت کے شروع ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس لیے کہ عدت کا مقصد برات رحم، اور برات رحم جب ہی ہوگا جب کہ عورت سے مرد نہ ملے، مرد عورت دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے، اس کے بعد ہی نہ اس کی ابتدا ہوگی، ورنہ اگر دونوں ساتھ میں رہیں گے تو پھر ملتے رہیں گے، تو پھر برات رحم کا علم تو ہوگا نہیں۔ اس لیے نکاح فاسد کے اندر تفریق کے بعد یا پھر واتی کے ترک وطی کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد، اس کے بعد سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اور عدت نکاح فاسد میں دونوں کے درمیان جدائیگی یا واتی کے ترک وطی کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد، وعلی المبتوتۃ والمتوفی عنہا زوجہا اذا کانت بالغۃ مسلمۃ الاحداد۔ اب یہاں سے سوگ کا بیان کرتے ہیں۔ عدت کا ایک مقصد سوگ بھی ہے، اظہار تأسف، اظہار افسوس۔ تو اگر مطلقہ بائنہ ہے، مبتوتہ، چونکہ مطلقہ رجیہ ہے تو شوہر کے لیے حلال ہی ہوتی ہے، اس کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے، تاکہ مرد جس نے اس کو طلاق رجی دی ہے اس کی طرف راغب ہو جائے اور مائل ہو کر پھر سے اس کو بیوی بنا لے۔ اس لیے مطلقہ رجیہ نہیں، یہ حکم مطلقہ بائنہ کے لیے ہے اور متوفی عنہا زوجہا کے لیے۔ تو مطلقہ بائنہ ہے اور متوفی عنہا زوجہا ہے، اگر وہ آزاد ہے، اگر وہ مسلمان ہے، آزاد نہیں بلکہ مسلمان ہے اور بالغ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سوگ منانا واجب ہوگا۔ اور سوگ کیا ہے اس کی تفصیل آگے مصنف کرتے ہیں کہ خوشبو ہے، زیب و زینت کی چیز ہے، تیل ہے، سرما ہے، ان سب چیزوں سے احتیاط کرے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے سرما سے، مہندی سے، اسی طریقے سے عصفر میں رنگا ہوا کپڑا سے، غرضے کہ جو زیب و زینت کی چیز ہے ان سب سے احتیاط کرنے کا حکم فرمایا، اور ان سب کے استعمال سے آپ نے منع فرمایا، چونکہ زیب و زینت اختیار کرنا در حقیقت اندر کی خوشی پر دال ہوتا ہے۔ چنانچہ جب شوہر آتا ہے تو شوہر کے آتے وقت عورت بنتی ہے، سنورتی ہے، چونکہ شوہر کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اور خود شوہر کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، تو خود بھی خوش ہو، شوہر بھی خوش ہو، اس کے لیے زیب و زینت کرتی ہے۔ شوہر وفات پایا ہے تو شوہر کی وفات پانے کے بعد یا شوہر نے طلاق دیا ہے تو دونوں صورتوں میں نعمت نکاح تو زائل ہو جاتی ہے نا، چونکہ نعمت نکاح ظاہر ایک بہت اہم نعمت ہے، جہاں اس سے اس کے نان و نفقہ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کی عفت محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب نعمت نکاح اس کی زائل ہو گئی ہے تو اس نعمت کے زوال پر افسوس تو کرنا ہی ہوگا، اور وہ اختیار کر رہی زیب و زینت، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نعمت کے زوال پر اس کو افسوس نہیں بلکہ خوشی ہے۔ اس لیے معتدہ ہے، مطلقہ بائنہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا بیوہ عورت ہے، ان سب پر سوگ منانا واجب ہے۔ البتہ سوگ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت بالغ ہو اور مسلمان ہو، اس لیے کہ یہ سوگ منانا شرعاً واجب ہے من جانب شرع، اور شریعت کی مخاطب، شریعت کی مکلف آزاد بالغ مسلمان عورت ہی ہے۔ بالغ، اگر نابالغ ہے، بچہ ہے، تو غیر مکلف ہے۔ وہ عورت مسلمان نہیں بلکہ کتابیہ ہے، کافرہ ہے، یہودیہ ہے، نصرانیہ ہے، تو وہ تو چونکہ قرآن کے مکلف ہے ہی نہیں، اس لیے اس پر بھی سوگ منانا واجب نہیں ہے۔ مطلقہ بائنہ اور بیوہ پر جبکہ وہ بالغ ہو، مسلمان ہو، سوگ منانا واجب ہے۔ اور سوگ یہ ہے کہ خوشبو، زینت، تیل، سرما وغیرہ کو چھوڑ دے۔ البتہ کوئی عذر ہے، مثلا سر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس میں تیل استعمال کرنا نہایت اس کے لیے ضروری ہے، اور تیل اتفاق سے ڈاکٹر نے ایسا تجویز کیا ہے جس تیل کے اندر خوشبو بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ یہ اسی طریقے سے سرما ہے
آنکھ میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سرما لگانے کا مشورہ دیا، سرما لگانے کا کہا، تو ایسی صورت میں سرما وغیرہ لگا سکتی ہے۔ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، بطور زیب و زینت کے استعمال نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کے استعمال پر اگر مجبور ہو، کوئی عذر ہو اور عذر کی وجہ سے استعمال کرنا پڑے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تختصب بالحنا، مہندی نہیں لگائے گی، اس لیے کہ مہندی بھی زینت کی چیز ہے، خوشبودار چیز ہوتی ہے کبھی کبھی، یا نہیں تو اس کے اندر زیب و زینت تو بہرحال ہے ہی۔ ولا تلتبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران، اور نہ پہنے ایسا کپڑا جو رنگا ہوا ہو ورس میں یا زعفران میں۔ ورس ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار گھاس، جیسے ازخر گھاس ہے، خوشبودار ہوتی ہے۔ ازخر گھاس سادی چائے اگر بناؤ اور اس میں ایک آدھ دو پتی اس کی ڈال دو توڑ کر کے تو چائے خوشبودار ہو جاتی ہے، لذیذ بھی ہوتی ہے۔ تو ورس ایسی ہی ایک گھاس ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ زعفران تو جانتے ہیں آپ لوگ، جانتے ہیں نا، تو ورس ہے، زعفران ہے، ان سب میں رنگا ہوا کپڑا ہے، یہ سب کپڑا عورتیں نہیں پہن سکتی ہیں۔ چنانچہ آج کل جو ہمارے یہاں ایک رواج پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی شوہر انتقال کرتا ہے تو اس کی بیوی سفید کپڑا پہنتی ہے، اس لیے کہ سفید کپڑا بالکل صوفیانہ کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی زیب و زینت نہیں ہوتی ہے، تو سفید کپڑا استعمال کرتی ہیں عورتیں۔ مقصود بس یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، اس طرح رہے جس سے اظہار افسوس ہو، اظہار تأسف ہو، اس طرح وہ زندگی گزارے گی جب تک اس کی عدت ہے تب تک۔ اور نہ پہنے ایسا کپڑا جو ورس میں یا زعفران میں رنگا ہوا ہو۔ ولا احداد علی کافرۃ ولا صغیرۃ، سوگ نہیں ہے کافرہ پر اور نہ صغیرہ پر۔ کافرہ پر اس لیے کہ وہ شریعت کی مکلف ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، چھوٹی لڑکی، تو وہ بھی چونکہ غیر مکلف ہے اس لیے اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اظہار تأسف اور اظہار خوشی شوہر کے مرنے پر، اس سب کا احساس بالغ عورت کو ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، تو اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ چھوٹی بچی ہے تو اس کو تو کھلونا دو گے تو کھیلنے لگے گی، تو اس پر تو اس کا احساس بھی کم ہوگا۔ جب احساس کم ہوگا تو پھر وہ اس طرح جس طرح ایک سنجیدہ باوقار خاتون سوگ منائے گی اور عدت گزارے گی، اس طرح تو مشکل ہے اس کے لیے۔ وعلی الامۃ الاحداد، اور باندی پر سوگ منانا واجب ہے۔ باندی بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، باندی اگر مسلمان ہے اور آزاد ہے تو اس پر بھی سوگ منانا واجب ہے، اس لیے کہ شریعت کا مکلف ہونے میں آزاد اور باندی دونوں برابر ہے۔ بعض اعتبار سے احکام میں فرق پڑ جاتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی شریعت کا مکلف جیسے آزاد عورت ہے ایسی باندی بھی ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ بھی سوگ منائے گی۔ وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَاثٌ، نکاح فاسد میں عدت نہیں ہے اور نہ ام ولد کی عدت میں۔ نکاح فاسد بغیر گواہ کے یا اور کسی ایسی صورت میں نکاح ہوا جس میں نکاح فاسد ہو گیا، جب دونوں کے درمیان جدائیگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ عدت تو گزارنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ام ولد ہے، آقا نے جس باندی سے ہم بستری کی اور اس کے نتیجے میں پھر بچہ پیدا ہوا تو وہ ام ولد کہلاتی ہے۔ اگر اس کو آزاد کرتا ہے تو ام ولد بھی عدت گزارے گی، اور یہ نکاح فاسد والی جو عورت ہے وہ بھی عدت گزارے گی، لیکن یہ دونوں عورتیں اپنے عدت کے اندر سوگ نہیں منائے گی، اس لیے کہ سوگ منانا یہ در حقیقت شوہر کے احترام میں ہے کہ شوہر گیا تو اس پر اظہار افسوس کرو، اور نکاح فاسد والا تو شوہر تھا ہی نہیں، اگر نکاح فاسد والا تو شوہر تھا ہی نہیں تو پھر اس کے زوال پر، اس کے زائل ہونے پر افسوس کس چیز کا۔ باندی تھی، ام ولد تھی، آقا کے ہاں گویا ایک طریقے سے وہ قید تھی، آقا نے اسے آزاد کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو اور بڑی خوشی ملی نا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جب یہ آقا کے ہاں تھی تو آقا اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی رعایت کرتا تھا، نان و نفقہ وغیرہ کا انتظام کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ رقیت تو ان سب پر بھاری ہے نا، رقیت سے آزادی مل گئی ہے، یہ عورت آزاد ہو گئی ہے، اس لیے چھوٹی موٹی نعمت اگر زائل بھی ہوئی تو اس خوشی کے مقابلے میں یہ کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے یہ عورت ام ولد ہے۔ اسی طریقے سے معتدہ بنکاح الفاسدہ ہے، ان سب پر سوگ منانا واجب نہیں ہے، یہ سب سوگ نہیں منائے گی۔ ولا ينبغي ان تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة، اور مناسب نہیں ہے کہ معتدہ کو پیغام دیا جائے، ولا بأس بالتعریض فی الخطبہ، اور اشارتاً پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
عورت اگر کوئی عدت گزار رہی ہے متوفی نہ، مطلقہ تو گھر میں رہے گی نا، شوہر کے گھر میں رہے گی، تو وہاں پر ہمت کیسے ہوگی جا کر کے پیغام دینے کا؟ وہاں پر تو پیغام نہیں دے گا، اس کو پیغام دینا درست نہیں۔ یہ متوفی عنہا زوجہا کا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ تو ضرورتاً گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اگر عدت کے اندر کوئی اس کو پیغام نکاح دینا چاہتا ہے تو صراحتاً پیغام دینے سے قرآن نے منع کیا ہے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور سرًّا کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سرٌ بمعنی نکاح ہے، یہاں وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، سرًّا کے معنی نکاح کے ہیں، تو نکاح کا وعدہ نہ کرو، یعنی صراحت نہ کرو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ البتہ اشارہ میں اگر کہنا چاہے، کنایہ میں اگر کہنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا عورت ہے، کبھی نظر پڑ گئی، ملاقات ہو گئی، تو کہہ دے گے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جیسی کوئی خاتون اگر مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ آپ جیسی خاتون جس گھر میں ہو اس گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ مجھے آپ ہی جیسی لڑکی کی تلاش تھی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں کو بھی اکٹھا کر دے۔ تو اس طرح اگر کنایہ میں کہہ دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اگر تم تعریض کرو، اشاروں میں اگر پیغام دو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ صراحتاً پیغام دینے سے قرآن نے منع کیا ہے، اس لیے صراحتاً پیغام نہیں دے سکتا۔ اور معتدہ سے مراد متوفی عنہا زوجہا ہے، اس لیے کہ مطلقہ ہے، رجیہ ہے تو ظاہر کا بھی شوہر کی ہے، وہ بائنہ ہے پھر بھی شوہر کی رہے گی جب تک عدت ہے، اور جب عدت گزر گئی تو معتدہ رہی نہیں وہ، اس لیے مطلقہ کو وہ پیغام نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ وہ تو شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کو دینا درست نہیں ہے۔ محشی نے اس کی صراحت کی ہے۔ یہاں پر لا ينبغی بمعنی یحرمو کے ہے، مناسب نہیں ہے یعنی حرام ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ معتدہ عورت کو پیغام دیا جائے، اور کوئی حرج نہیں ہے اشارتاً پیغام دینے میں۔ ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا او بعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، اور جائز نہیں ہے مطلقہ رجیہ اور بائنہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا، دن میں ہو یا رات میں، نہ دن میں نہ رات میں۔ اور متوفی عنہا زوجہا، بیوہ عورت گھر سے نکلے گی دن میں بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی، ولا تبیت فی غیر منزلہا، لیکن اپنے گھر کے علاوہ میں رات نہیں گزارے گی۔ مطلقہ رجیہ ہے جس کو شوہر نے طلاق رجی دے رکھی ہے، یا مطلقہ بائنہ ہے، شوہر نے طلاق بائن، ایک طلاق بائن، دو طلاق بائن یا تین طلاق بائن دے رکھی ہے، یہ مطلقہ رجیہ مطلقہ بائنہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اس لیے کہ جب تک عدت میں ہے، جب تک شوہر کے نکاح کا اثر باقی ہے اور اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، تو گویا جب تک عدت ہے اس وقت تک اس کی ضروریات کا خیال تو شوہر رکھے گا نا، تو باہر کا جتنا سارا کام ہے وہ تو شوہر اس کا کرے گا، اس کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مطلقہ رجیہ ہے، مطلقہ بائنہ ہے، یہ عورت گھر سے نہیں نکلے گی، نہ دن میں نہ رات میں۔ بیوہ عورت ہے، چونکہ اس کا تو سرتاج ہی ختم ہو گیا نا، اس کا شوہر ہی چلا گیا ہے۔ بیوی کا، ایک عورت کا خیال سب سے زیادہ اس کا شوہر رکھتا ہے، جب شوہر چلا گیا تو اب گھر سے باہر نکلنے کی اس کو ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ متوفی عنہا زوجہا کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوتا، شوہر ہے نہیں تو پھر نفقہ کس پر واجب ہوگا؟ تو کمانے کے لیے، خود نفقہ اپنی ضروریات کے خیال رکھنے کے لیے پیسہ کمانا پڑے گا، پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا پڑے گا، یا اگر پیسہ اس کے پاس ہے پھر بھی بازار سے سودا وغیرہ لانا ہے اور کوئی سامان لانا ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکے، وہ سامان لا کر کے دے سکے، تو ایسی صورت میں تو باہر نکلے گی ہی، اور باہر جب نکلے گی کام کرنے کے لیے تو کبھی کبھی ضروریات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آدمی دن کا سارا حصہ اسی میں گزار دیتا ہے، بلکہ رات کا کچھ حصہ گزارنا پڑتا ہے، تو دن میں نکلے گی اور رات کے کچھ حصے میں جہاں تک ضروری ہوگا وہاں تک رات میں بھی وہ باہر رہے گی۔ البتہ رات گزارے گی اسی گھر میں آ کر کے، چونکہ باہر رات گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک تو اس کو گنجائش ہوگی، اور جہاں ضرورت ختم پھر وہاں پر گنجائش نہیں ہوگی، رات شوہر کے گھر میں ہی آ کر کے گزارے گی۔ اور جائز نہیں ہے مطلقہ رجیہ اور بائنہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا، نہ رات میں نہ دن میں، اور بیوہ عورت گھر سے نکلے گی دن میں اور رات کے کچھ حصے میں، یعنی جو شروع کا حصہ ہے اس میں وہ نکل سکتی ہے۔
ولا تبیت فی غیر منزلہا، اور اپنے گھر کے علاوہ میں وہ رات نہیں گزارے گی، اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی المعتدۃ ان تعتد فی المنزل الذی یضاف الیہا بالسکن حال وقوع الفرقۃ فإن کان نصیبها من دار المیت لا یکفیها واخرج الورثۃ من نصیبهم انتقلت۔ اور معتدہ پر ضروری ہے کہ عدت گزارے اس گھر میں، ان تعتد فی المنزل الذی یضاف الیہا، اس گھر میں عدت گزارے جو گھر اس کی طرف رہائش کے لیے منسوب ہوتا ہے، رہائش کے لیے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، وقوع فرقت کے وقت، حالہ وقوع الفرقتی، وقوع فرقت کے وقت۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر 5 بیٹے ہیں اور جیسے جیسے ہر بیٹے کی شادی ہوتی ہے گھر الگ الگ قید ہونے لگتا ہے، جب عورتیں رہنے لگتی ہیں تو پھر گھر کے اندر ماں اگر کسی گھر میں بھیجنا چاہتی تو کہتی ہے کہ فلاں کے گھر میں چلے جاؤ، فلاں کے گھر میں چلے جاؤ، اس گھر میں فلاں رہتا ہے، فلاں رہتی ہے، تو گھر رہائش کے لیے الگ الگ بہوؤں کی طرف منسوب ہونے لگتا ہے۔ تو وقوع فرقت کے وقت جو گھر جس خاتون کی طرف منسوب ہے، مثلا فاطمہ کو طلاق پڑ رہی ہے اور فاطمہ فرض کر لو کہ گھر کے تیسرے نمبر کے روم میں رہتی ہے وہ، تو اب وہ گویا تیسرے نمبر کا کمرہ فاطمہ کی طرف منسوب ہے، لہٰذا وہ جو عدت گزارے گی اسی گھر میں گزارے گی۔ البتہ اگر بیوہ عورت ہے اور شوہر کے ترکہ سے جو اس کو حصہ ملے گا، اتنا حصہ ملا ہے جو اس کے لیے ناکافی ہے، مثلا ایک گھر تھا، ایک ہی گھر تھا جو 2-3 بھائیوں کے درمیان مشترک تھا، اب اس سے ظاہر ہے کہ کل ترکہ اتنا ہی ہے، تو اس کے ورثہ کے درمیان تو وہ گھر تقسیم ہو جائے گا نا۔ اب تقسیم ہو کر کے اس عورت کے حصے میں گھر کا اتنا ہی حصہ آیا جتنے حصے میں وہ عورت رہ نہیں سکتی ہے، رات نہیں گزار سکتی ہے، اور جو دوسرے ورثہ کا حصہ ہے وہ ورثہ رہنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تم اپنے حصے میں رہنا چاہتے تو رہو ورنہ تم سمجھو، تو اس کا اپنا حصہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، ورثہ اس کو رہنے نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر پھر نکلنا اس کے لیے مجبوری ہے، اس لیے عذر کی صورت میں نکل رہی ہے، اس وقت نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور کوئی ایسی صورت ہو جس میں شوہر کے گھر میں رات گزارنا یا عدت گزارنا عورت کے لیے مشکل ہو جائے، اپنی عزت و ناموس کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، یا اور کوئی ایسا خطرہ ہو جس کی بنیاد پر وہ وہاں نہیں رہ سکتی ہے، تو ان سب صورتوں میں نکلنا عذر کی وجہ سے ہوگا، اس لیے وہ عورت ان سب صورتوں میں نکل سکتی ہے۔ اور معتدہ پر ضروری ہے کہ وہ عدت اس گھر میں گزارے جو گھر اس کی طرف رہائش کے لیے منسوب ہوتا ہے وقوع فرقت کے وقت۔ پھر اگر اس میت کے گھر سے اس کا حصہ لا یکفیہا، اس کے لیے کافی نہیں ہے، وَأَخْرَجَ الْوَرَثَةُ مِن نَصِیبِهِمْ، اور ورثہ نے اپنے حصے سے نکال دیا، انتقلت، تو پھر منتقل ہو جائے گی۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُسَافِرَ الزَّوْجُ بِالْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، اور جائز نہیں ہے کہ شوہر سفر کرے مطلقہ رجیہ کے ساتھ۔ مطلقہ رجیہ کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ سفر کرنا رجعت ہے کہ نہیں ہے۔ رجعت بالقول تو جانتے ہیں، زبان سے کہہ دے کہ میں تم سے لوٹاتا ہوں تو رجعت بالقول ہے، رجعت بالفعل یہ ہے کہ عورت مرد جا کر کے عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے، بوس و کنار کر لے، اس کی شرمگاہ غلیظہ کو، آگے والی شرمگاہ کو کے اندرونی حصے کو دیکھ لے، تو ان سب صورتوں میں رجعت بالفعل ہے۔ سفر میں لے جانا یہ رجعت ہے یا نہیں ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفر میں جانا رجعت نہیں ہے، اس لیے کہ سفر تو آدمی جس طرح اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی سفر کرتا ہے۔ سفر جس طرح مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، مطلقہ رجیہ ہو، بیوی ہو، اس طرح بیوی کے علاوہ دوسری خاتون اور دوسری عورت کے ساتھ بھی تو سفر کرتا ہے۔ رجعت بالقول جن چیزوں سے رجعت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ کام آدمی اب بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے سفر کرنا یہ رجعت نہیں ہوگا، اس لیے سفر کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ قاضی حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، سفر رجعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک بالمعروف کا ارادہ نہیں ہے، تو سفر میں گھمانے کیوں لے جا رہا ہے؟ ساتھ میں سفر کیوں کر رہا ہے؟ سفر میں لے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر سے بیوی بن جائے، اس لیے رجعت ہے۔ تو اسی بنیاد پر اختلاف ہے کہ سفر کرنا درست ہے کہ
نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ رجت ہے نہیں، سفر میں لے جائے گا خواہ مخواہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، اس لیے سفر میں لے جانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لے جا سکتا ہے۔ البتہ مطلقہ رجیہ ہے جس کا مسئلہ یہاں پر ہے، بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ حرج نہیں ہے، لیکن مطلقہ بائنہ ہے تب تو کسی صورت میں اس کو نہیں لے جا سکتا ہے، بال اتفاق نہیں لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو وہاں پر رجت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے وہاں پر بالکل بھی نہیں لے جائے گا۔ اور جائز نہیں ہے کہ مطلقہ رجیہ شوہر مطلقہ رجیہ کے ساتھ سفر کرے۔ فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَطَلَّقَهَا قبل ذلك قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، وقال محمد رحمه الله لا لها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى۔ پھر جب مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، پھر اس سے شادی کی اس کی عدت میں، اور اس کو طلاق دے دیا دخول سے پہلے تو مرد پر پورا مہر واجب ہوگا، وعلیہ اور عورت پر مستقل عدت واجب ہوگی۔ اکثر نسخوں میں تو ایسی مستقبلہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن بعض نسخوں میں مستقبلہ کے بجائے مستقلتن ہے، اور وہ لفظ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، تو مستقلہ یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے نصف مہر ہوگا اور اس پر پہلی عدت کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، طلاق بائن دینے کے بعد وہ عدت طلاق گزار رہی تھی، عدت کے دوران ہی اس کے شوہر نے پھر اس عورت سے شادی کر لی۔ عدت کے دوران شادی شوہر کر سکتا ہے، تو شوہر نے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس نئے نکاح کے بعد دخول سے پہلے پھر طلاق دے دیا، تو اس کے لیے کتنا مہر ہوگا اور اس پر عدت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ چونکہ پورا مہر بھی ہوگا اور مستقل عدت واجب ہوگی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، نصف مہر ہوگا اور پہلی عدت پوری کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نکاح جدید کے بعد وطی تو ہوئی نہیں ہے، گویا طلاق قبل الدخول ہے، اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں دو ٹوک قرآن نے فرمایا ان طلقتم النساء من قبل ان تمسہن فما لکم علیہن من عدت، عدت نہیں ہے اس پر، اس لیے مستقل عدت نہیں ہوگی، پہلی عدت کو پوری کرنا واجب ہوگا۔ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے ابھی۔ رہا مہر، تو طے ہے کہ اگر مہر پہلے سے متعین تھا تو نصف مہر واجب ہوگا، اس لیے نصف مہر دینا پڑے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر پورا مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ پہلے نکاح کے بعد تو شوہر وطی کر چکا نا، اور اس وطی کا اثر تو اب تک باقی ہے، جبھی تو عدت گزار رہی تھی۔ عورت طلاق کے بعد جو عدت گزارتی ہے وہ اسی وجہ سے نا کہ کہیں اس کے رحم میں شوہر کا اثر ہو، تو اس وطی کا اثر اب تک باقی۔ جب نکاح جدید ہو رہا ہے تو گویا حکماً وطی پائی گئی، اس لیے کہ اس کا اثر تو باقی ہی ہے، حکماً وطی پائی گئی، اور جب وطی پائی گئی اور وطی کے بعد طلاق ہو تو پورا مہر واجب ہوتا ہے، اس لیے پورا مہر واجب ہوگا۔ اور جب نیا نکاح کیا ہے تو نئے نکاح کرنے کے بعد وہ جو عدت گزار رہی تھی وہ عدت ختم، اس لیے کہ منکوحہ پر کسی قسم کی کوئی عدت تو ہوتی نہیں ہے، عدت گزار رہی تھی اور عدت ہی کے دوران شوہر نے شادی کر لی ہے تو سابقہ عدت کل عدم ختم، اور جب پھر سے طلاق پڑ رہی ہے تو پھر سے عدت واجب ہوگی، اس لیے مستقل عدت گزارنی پڑے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق تو قبل الدخول ہے، اور طلاق قبل الدخول ہو، مہر متعین ہو تو نصف مہر واجب ہوتا ہے، اس لیے نصف مہر واجب ہوگا، مستقل عدت اس پر واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق قبل الدخول اگر ہو تو پھر فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں ہے۔ البتہ پہلے عدت کو پورا کرنا واجب اس لیے ہے کہ پہلی طلاق کی وجہ سے اس پر عدت واجب ہوئی تھی اور وہ عدت گزار رہی تھی، بیچ میں شوہر نے شادی کی اور شوہر نے نکاح کیا، تو اس نکاح کی وجہ سے اب اس عدت کو گزارنا مشکل ہو گیا تھا، تو گویا عدت گزارنے کے لیے بیچ میں مانع آ گیا تھا، تو اس معنی کی وجہ سے وہ عدت موقوف ہو گئی تھی، جب یہ معنی ختم ہوا تو پھر عدت لوٹ کر کے آ جائے گی، اس لیے پہلی جو عدت گزر رہی تھی اس کو پوری کر لے گی وہ۔ پھر جب مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، پھر اس کی عدت میں ہی شادی کر لیا اس عورت سے، اور اس کو طلاق دخول سے پہلے طلاق دے دیا، تو اس پر شوہر پر پورا مہر واجب ہوگا اور عورت پر ایک مستقل عدت واجب ہوگی۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے لیے نصف مہر ہوگا
اور عورت پر پہلی عدت پوری کرنا واجب ہوگا۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ منه وبانت من زوجها، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة۔ ثبوت نسب کا مسئلہ یہاں سے کہتے ہیں کہ مطلقہ رجیہ کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا جب وہ بچہ لائے 2 سال یا اس سے زیادہ پر، جب تک عدت کی گزرنے کا اقرار نہ کرے، اور اگر اسے 2 سال سے کم پر لے کر آئے تو اس کا نسب اسے ثابت ہو جائے گا اور شوہر سے جدا ہو جائے گی، اور اگر اسے 2 سال سے زیادہ پر لے کر کے آئے تو اس کا نسب ثابت ہوگا اور یہ رجعت ہوگی۔ مطلقہ رجیہ ہے جس کو شوہر نے طلاق رجی دے رکھی تھی۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض عورتیں ممتدۃ الطہر ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو طہارت ہوتی ہے، اس کے جو طہر کا زمانہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دراز ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جس عورت کے اندر کسی قسم کا مرض نہیں ہے، نارمل ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ہر مہینے اس کو ایک بار حیض آ جاتا ہے، اور حیض کی جو ایک مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے طہارت کی۔ لیکن بعض عورتیں ہوتی ہیں جس کا طہر دراز ہو جاتا ہے، اور مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے تک اس کو حیض کا خون ہی نہیں آتا، تو ممتدۃ الطہر ہوتی ہے وہ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک عورت ہے جس کو شوہر نے طلاق رجی دی، اور طلاق رجی دینے کے بعد 2 سال بعد یا 2 سال سے زائد کے بعد وہ عورت ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اس عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس 2 سال کے وقفے میں یا اس سے زائد میں عورت نے اپنی عدت کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا، تو اس 2 سال کے بعد عورت جب بچہ جن رہی ہے تو اس بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں شوہر سے ثابت ہو جائے گا۔ 2 سال پر لائی ہے یا پھر 2 سال سے زائد پر لائی ہے، بہر صورت 2 سال سے کم پر لائی ہے، اس میں اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا۔ البتہ اگر 2 سال سے کم پر لائی ہے، 2 سال سے کم پر بچہ جنی ہے، تو اس صورت میں بچے کا نسب ثابت ہوگا، اور اب یہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر 2 سال سے زائد پر لائی ہے تو ایسی صورت میں بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، اور یہ بیوی سے رجعت ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو مطلقہ رجیہ اگر 2 سال یا 2 سال سے زائد پر بچہ جنتی ہے تو اس بچے کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ 2 سال سے کم پر بچہ جنی ہے یا 2 سال سے زائد پر جنی ہے۔ اگر 2 سال سے کم پر بچہ لے کر کے آئی ہے، بچہ پیدا کی ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کا نسب ثابت تو بہر صورت ہوگا ہی، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور بچہ کا پیدا ہو جانا یہ اس کے لیے بینونت کا سبب بن جائے گا۔ یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ شوہر نے پہلے بیوی سے وطی کی، اور وطی کرنے کے بعد شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اور حمل کی اکثر مدت 2 سال ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلے صفحے کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا ہے۔ تو اور یہ بچہ لائی ہے 2 سال سے کم میں، ظاہر ہے کہ جب تک زنا کا ثبوت نہ ہو جائے عورت سے، اس وقت تک اس کو زناکار نہیں کہا جائے گا۔ جب زنا کا کوئی ثبوت نہیں، عورت بظاہر پاک دامن ہے، تو اس کی ایک واحد شکل یہ ہے کہ اس بچے کا نسب اس کے باپ سے ثابت کیا جائے، اور یوں سمجھا جائے گا کہ پہلے علوق ہوا، پہلے شوہر نے وطی کی، اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد پھر اس مرد نے طلاق دی ہے۔ چنانچہ طلاق کے واقع ہونے کے بعد 2 سال سے کم پر لاتی ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ طلاق سے پہلے کا علوق ہے، اور جب طلاق سے پہلے کا علوق ہے تو علوق شوہر کی طرف سے، اور جب علوق شوہر کی طرف سے تو بچہ بھی شوہر کا، لہذا نسب ثابت ہو جائے گا۔ البتہ طلاق رجی دینے کے بعد گویا اس کی عدت ہی وضع حمل، اور جیسے وہ بچہ جن رہی ہے ویسے اس کی عدت گزر جائے گی، تو نسب تو باپ سے ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ بچہ کا پیدا ہونا اس کے لیے بینونت کا سبب بن جائے گا۔ یوں سمجھا جائے کہ اب اس کی عدت ختم، اور جب عدت ختم اور عدت کے درمیان رجعت نہ ہو تو پھر بائنہ ہو جاتی، اس لیے بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر 2 سال سے زائد پر لا رہی ہے، 2 سال سے زیادہ پر بچہ جن رہی ہے، تو بھی نسب ثابت ہو جائے گا، اور یہ رجعت ہو جائے گا۔ کیوں؟ یوں سمجھا جائے گا
کہ شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دی اور یہ عورت تھی ممتدۃ الطہر، جس کا طہر دراز ہو جاتا ہے، 5 مہینہ 6 مہینہ سال بھر طہر دراز ہو جاتا ہے، تو یہ عورت تھی ممتدۃ الطہر، لہٰذا اس کا 3 حیض پورا نہیں ہوا تھا کہ اس درمیان شوہر نے اس عورت سے وطی کر لیا، شوہر نے عورت سے وطی کر لی اور اس وطی کے نتیجے میں علوق، پھر یہ بچہ آیا، تو گویا علوق کا سبب شوہر، اور جب مطلقہ رجیہ کی عدت کے اندر اگر شوہر بیوی سے وطی کر لے یا بوس و کنار کر لے یا اور کچھ کر لے تو یہ رجعت، لہذا بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اور یہ رجعت بھی ہو جائے گا، لہذا یہ عورت پھر سے اس سابق شوہر کی بیوی بن جائے گی۔ دیکھیے ذرا، اور مطلقہ رجیہ کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا جب وہ اسے 2 سال یا اس سے زیادہ پر لے کر کے آئے، جب تک اپنی عدت کے گزرنے کا اقرار نہ کرے، چونکہ عدت کے گزرنے نہ گزرنے کے سلسلے میں عورت اپنی ذات کے سلسلے میں امین ہے، لہذا اس کی بات معتبر ہوگی، اور اگر اسے 2 سال سے کم پر لائی تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور اپنے شوہر سے جدا ہو جائے گی، یعنی بائنہ ہو جائے گی، اب بغیر نکاح جدید کے شوہر بیوی نہیں بن سکتی ہے وہ، اور اگر 2 سال سے زیادہ پر لائی تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وکانت رجعتن، اور یہ رجعت ہو جائے گی۔ والمبتوتۃ یثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من 2 واذا جاءت به لتمام 2 من يوم الفرقة لم يثبت نسبه الا ان يدعيه الزوج۔ اور بائنہ، مبتوتہ مطلقہ بائنہ، اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا جب وہ 2 سال سے کم پر لے کر آئے، اور جب فرقت کے دن سے پورے 2 سال پر لائے تو اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہ شوہر اس کا دعویٰ کرے۔ چونکہ مطلقہ بائنہ ہے تو مطلقہ بائنہ میں طلاق کے پڑ جانے کے بعد وطی اس سے حرام ہو جاتی ہے، پہلی صورت میں مطلقہ اگر رجیہ ہے تو وطی چونکہ حلال ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کے بعد شوہر نے اس سے وطی کی ہے، لیکن اگر وہ مطلقہ بائنہ ہے تو وطی تو حلال ہے نہیں۔ اب وہ عورت اگر 2 سال سے کم پر لا رہی ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہاں پر بھی طلاق بعد العلوق ہے، بعد الوطی ہے، پہلے شوہر نے وطی کی ہے اور وطی کرنے کے بعد اس کو طلاق دی ہے، اور جب وطی پہلے ہو، علوق پہلے ہو، طلاق بعد میں ہو تو وہ علوق شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، لہذا اس بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے اگر مطلقہ بائنہ بچہ جنتی ہے 2 سال سے کم پر تو پھر اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، چونکہ مدت کی زیادہ سے زیادہ حمل 2 سال ہے، اس لیے 2 سال تک، 2 سال سے پہلے لا رہی ہے تو پھر ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق کے وقت سے پورے 2 سال پہ لا رہی ہے، 2 سال پہ، پورے 2 سال پہ جن رہی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2 سال سے زیادہ بچہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 سال سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ میں بالکل نہیں ٹھہرتا ہے، جیسے سایہ زائل ہونے والا ہوتا ہے نا، سایہ جو ہوتا ہے، جو زائل ہوتا ہے تو ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، بظاہر لگتا ہے کہ ٹھہر، لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، چند لمحے کے لیے، 2 سال پورا ہونے کے بعد بچہ اتنا بھی نہیں ٹھہرتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ بچہ اتنا بھی نہیں ٹھہرتا ہے، تو 2 سال سے زائد ٹھہرنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور یہ پورے 2 سال پہ لا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق سے پہلے علوق ہوا نہیں ہے، اور جب علوق ہوا نہیں، وطی ہوئی نہیں، تو اس کا نسب باپ سے ثابت بھی نہیں ہوگا۔ البتہ شوہر خود وطی کر لے تو جب وہ خود شوہر دعویٰ کر لے کہ بچہ میرا ہے، تو جب وہ خود دعویٰ کر رہا ہے تو پھر کیا حرج ہے، تو خود اگر دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے کی صورت میں اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اور چونکہ اس کا سبب، چونکہ بچہ کے ثابت ہونے کا سبب موجود ہے، شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں طلاق تو دے دی تھی میں نے، لیکن اس کے بعد شبہتاً اس سے وطی ہو گئی تھی، شبہتاً وطی کا آپشن موجود ہے، اس لیے اگر شوہر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعویٰ کو صحیح مانا جائے گا اور بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اور مطلقہ بائنہ، اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا جب وہ 2 سال سے کم پر لائے گی، اور جب پورے فرقت کے دن سے پورے 2 سال پر لائی تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہ شوہر اس کا دعویٰ کر لے۔